من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور یہ عشرہ رحمت ہے، یعنی خداوند متعال نے انسانوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ اب انسان پہ منحصر ہے وہ کس حد تک رحمت خدا کو اپنے دامن میں لے سکتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 183 کی روح میں گفتگو کی کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ آج ہم ماہ مبارک رمضان کی 8 ہے، ہمارا موضوع گفتگو فضیلت ماہ مبارک رمضان ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں اس مورد میں رسول خدا سے ایک روایت نقل کی تھی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان جلا دینا، خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں انسانوں کے گناہ کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ فضیلت ماہ مبارک رمضان کے متعلق ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خدا کو معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، تو وہ یہ دعا کرتا خدایا پورا سال ہی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ رہے۔ یعنی توجہ کریں اس حدیث میں کہ رسول خدا اس ماہ کی عظمت کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بندہ خدا کو یہ علم ہو جائے کہ اس ماہ کی، اس روزے کی کیا فضیلت اور عظمت ہے، اگر انسان اس کا اندازہ لگا لے تو اس صورت میں انسان جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا، یہ آرزو کرے گا خدایا سارا سال میرے لیے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہو، یہ فضیلت والا مہینہ ہو، یہ برکت والا مہینہ ہو، یہ رحمت والا مہینہ ہو، یہ عظمت والا مہینہ ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن دوسرے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں دوسرے دنوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ خداوند متعال نے اس مہینے کو خاص برکت عطا کی ہے، اس مہینے کو خاص مقام عطا کیا ہے، اس مہینے کو خاص فضیلت عطا کی ہے۔ تو اسی لیے اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اس ماہ کی عظمت و برکت و فضیلت کیا ہے، تو انسان یہ خدا سے دعا کرے، انسان یہ خدا سے آرزو کرے خدایا اس ماہ کو سارے سال میرے لیے قرار دے دے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا تو ہے کہ پورا سال ہی ماہ مبارک رمضان رہے، یہ رمضان کی عظمت ہے۔ رسول خدا ہی فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز رحمت سے ہے، اور اس کے بعد دوسرے ایام جو ہیں اس کی مغفرت کے ہیں، اور آخری ایام یہ ہیں کہ جس سے پروردگار انسان کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ قرآن کے نزول کے ایام ہیں، یہ ماہ جس میں خداوند متعال سورہ قدر میں فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے، برکتوں والی کتاب کو نازل کیا ہے، عظمتوں والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ خداوند متعال نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کو نازل کیا، اور اس ماہ میں قرآن کی بہار ہے۔ آپ کی خدمت میں امام محمد باقر سے ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ بہار کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم دین نے بہت آسان انداز سے بیان کیا کہ جب بہار آتی ہے تو مردہ چیزوں میں روح ڈل جاتی ہے، جو چیزیں جل جاتی ہیں، جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان میں رونق آ جاتی ہے، ان میں روشنی آ جاتی ہے، ان میں بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ماہ مبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس ماہ میں نازل ہوا، اور بہار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم لگاؤ رکھیں، قرآن سے ہم تعلق رکھیں، قرآن سے ہم انس رکھیں۔ اگر ہم قرآن سے انس
رکھیں گے تو ہماری زندگی میں روشنی آ جائے گی، ہمارے کردار میں خوبصورتی آ جائے گی، ہمارے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم قرآن میں غور کریں گے، یہ تب ہوگا جب ہم قرآن میں تفکر کریں گے، یہ تب ہوگا جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے۔ تو یہ روایت اس مطلب کو بیان کر رہی ہے کہ یہ ماہ قرآن کا ماہ ہے، یہ ماہ پروردگار کی طرف سے رحمت کا ماہ ہے۔ دعا ہے پروردگار سے خداوند متعال ہمیں اس ماہ کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔